جن آیات و روایات میں حب اللہ و حب الرسول کا ذکر ہے وہاں حب طبعی ہی مراد ہے، اور حضرات صحابہ کی زندگی کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو آپ کے ساتھ طبعی محبت تھی۔ مثلا غزوہ خیبر سے واپسی پر جب آپ کی اونٹنی پھسلی اور آپ گرے تو حضرت ابو طلحہ بھی اپنی اونٹنی سے فوراً بے ساختہ گر پڑے۔ حضرت جابر کے والد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کھیت کو پانی دے رہے تھے، بیٹے نے پیغمبر علیہ السلام کے وصال کی خبر دی، فوراً آنکھیں بند فرما کر دعا کی، اے خدا، میں نے جن آنکھوں سے پیغمبر علیہ السلام کا جمال دیکھا ہے، اب ان کے بعد ان آنکھوں کو کسی دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں، مجھ سے میری بصارت لے لے۔ چنانچہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث میں اس ذات کی محبت کا بیان فرمایا ہے جس پر تمام محبت، تعلقات اور نزدیکیاں قربان ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمانی میں نمبر 2 پر بیان کیا ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس تاکید و قسم سے یہ ہے کہ تمہارا ایمان میری ایسی گہری محبت پر موقوف ہے جس پر تمام محبت قربان اور فنا ہو جائے۔ یہاں پر محبت کی کون سی قسم مراد ہے؟ محبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت طبعی ہے، ایک محبت عقلی، ایک محبت ایمانی۔ محبت طبعی کہتے ہیں بتقاضائے طبیعت میلان قلب کو حب طبعی کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے حب عقلی، اس میں منافع و فوائد وغیرہ دیکھے جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے، اپنی اولادوں اور اپنی ماؤں سے بھی زیادہ سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حاصل یہ کہ حضرات صحابہ کی پوری زندگی اس حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ در حقیقت محبت کے معنی میلان نفس کے ہیں، اور میلان ہمیشہ مرغوب و پسندیدہ چیز کی جانب ہوتا ہے، اور اسباب میلان کو دیکھیے پھر یہ سوچئے کہ وہ مکمل طور پر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ یہ کامل طریقے پر کسی اور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر صرف آپ کی ذات اقدس میں ہی وہ سب اسباب بدرج اتم پائے جاتے ہیں تو یقیناً آپ کی محبت بھی بدرج اتم ہونی چاہیے۔ اور اسباب محبت 4 ہوتے ہیں: جمال، کمال، قرابت، احسان۔ جمال یعنی خوبصورتی، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے: جمال ظاہری، اس کو حسن و تناسب اعضاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 2 جمال باطنی، خوبصیرت اور اعلیٰ اخلاق و بلند کردار، اس کو کمال سے بھی تعبیر کرتے ہیں، چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خالق و کمال و حب جمال بھی ہے اپنی محبوبیت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے دونوں چیزیں آپ کو اعلیٰ و بے مثال عطا فرمائی ہے۔ جمال ظاہری کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ اندھیری رات میں اگر سوئی میں ڈورا ڈالنے کی ضرورت ہوتی تو سوئی کو آپ کے جسم اتھر کے قریب کیا اور ڈورا ڈال لیا۔ اس طرح کوئی چیز گم ہو جاتی اور اندھیرے میں ہاتھ نہ آتی تو آپ کے دست مبارک کی روشنی میں اس کو ڈھونڈ لیتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا اور کبھی چہرے انور کو۔ خدا کی قسم چاند کا نور چہرے اقدس کے جمال کے سامنے ہینچ در ہینچ اور مانند تھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن و صباحت اور آپ کو حسن و ملاحت دیا گیا ہے۔
حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن پیدا کیا تو یوسف علیہ السلام کو اس میں سے آدھا عطا فرمایا اور آدھا پورے عالم کو۔ حدیث معراج میں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے ایک حسن کو پیدا کیا گیا جو آپ کے سوا کسی کو نہیں دیا گیا، تو آپ اپنے حسن جمال میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ مصری کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن اگر میرے یوسف یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو چیر لیتی۔ بہرحال حسن و جمال کی کشش ایک مسلم حقیقت ہے جو انسانوں کو بلکہ حیوانات کو بھی اپنی جانب کھینچتی ہے، اور اس دور کی تحقیق تو یہ ہے کہ نباتات بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے چکور چاند پر عاشق ہے تو بلبل پھول پر، چھوئی موئی کی انسان سے نفرت مشہور ہے۔ بعض نباتات کا جھک جھک کر ایک دوسرے سے گلے ملنا یہ مشاہدہ ہے، یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اس بات کی طرف اشارہ ہے ملتا ہے کہ حسن اپنے اندر زبردست کشش رکھتا ہے اور اس کا لازمی تقاضا میلان قلب اور محبت ہے، اور حسن و جمال کے سلسلے کی ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ حسن و جمال سے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ بھی آپ سے بدرجہ اتم ہونی چاہیے، اور جس طرح آپ کا حسن و جمال بھی بے مثال ہے اسی طرح آپ سے محبت بھی بے مثال ہونی چاہیے، جیسے کہ حدیث مذکور میں اس کا مطالبہ ہے۔ دوسرا ہے کمال۔ اگر کمال دیکھا جائے تو جتنے کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے کسی کے اندر نہیں ہے۔ اجمالاً یہ سمجھیے کہ تمام کائنات و مخلوقات کے تمام کمالات اگر آپ کے کمالات سے مقابلہ کیا جائے تو آپ کے کمالات اٹھتا سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تمام مخلوقات کے کمالات ان کے سامنے ایک قطرے کی برابر ہے۔ اصل کمال علم کا کمال ہوتا ہے، اور اس کا ثمرہ کمال علمی، تو آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد ہے کہ مجھ کو اولین و آخرین کے علوم عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، اور یہ بات گھمنڈ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر اگر کمال میں قوت تسخیر ہے اور با کمال انسان کے لیے دنیا کے قلوب محبت سے جھک جاتے ہیں، تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جملہ کائنات کے کمالات سے وزنی اور بے مثال ہے۔ تو آپ کی محبت کے لیے اگر بنی آدم کے دل محبت سے جھک جائے اور تمام اہل کمال کی محبتوں سے زیادہ آپ کی بے مثال محبت ان کے قلوب میں جلوہ گر معجزن ہو جائے، جس کی طرف آیات و احادیث میں ہدایت ہے، یقیناً بجا اور بالکل برمحل ہے، کیونکہ آپ کے اندر کمال بھی اکمل طریقے سے موجود ہے۔ محبت کا تیسرا سبب قرابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قرابت دار سے قریب ترین ہے۔ ارشاد باری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ خود ان کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ہماری جانوں کا ہمارے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو ہمارے ساتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح آپ کی بیویاں جب ہماری مائیں ہوئی تو آپ ہمارے باپ ہو، اور کیسے باپ کہ آپ نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی، لہذا وجہ تخلیق بھی آپ ہے۔ تو جب سب سے زیادہ قریب آپ ہے تو پھر ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، قرابت کی وجہ سے کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، قرابت کی وجہ سے بھی۔ محبت کا چوتھا سبب احسان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے شاہ فارس رستم اور اس کے 50,000 درباریوں کے سامنے فرمایا تھا کہ ہم سب سے زیادہ ذلیل تھے، ہم مردار کھاتے تھے، تنگ دستی سے مجبور ہو کر مردہ جانوروں اور درختوں کی چھالیں کھا جاتے تھے، ہم نے پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، لیکن اللہ نے ہمارے اندر ایسا پیغمبر بھیجا جس کے حسب نسب اخلاق کردار سے ہم پورے طور پر باخبر تھے۔ ہم نے ان کو خوب پرکھا اور ان پر ایمان لے آئے، انہوں نے ایمان پر دنیا آخرت کی کامرانی پر سرداری عزت کا وعدہ کیا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دنیا میں تو خدا نے وہ عزت اور غلبہ دیا کہ بڑی بڑی سلطنتیں ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ ہم نے دنیا کی کامیابی تو اپنی نگاہوں سے دیکھ لی، انشاءاللہ ہم آخرت میں بھی یقیناً کامیاب ہوں گے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی آپ
اس کے حقدار ہیں کہ آپ مخلوق میں ہمارے سب سے بڑے محبوب ہو۔ بہرحال محبت کے لیے جس قدر بھی اسباب اس عالم میں ممکن ہیں وہ سب آپ کی ذات اقدس میں بدرجاتم موجود ہے۔ اس وجہ سے ایسی محبت جو اس عالم میں ممکن ہے آپ کا حق ہے، اور یہی ایمان و اسلام کی حقیقی روح ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شعر کے ساتھ کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ و اتباعہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔